الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا صدق الله العظيم. اس آیت کریمہ کی تلاوت کراچی کے اندر ہو چکی ہے. مختصر اس آیت کریمہ کی بھی تشریح اور تفصیل رکھتا ہوں. خلاصے کے طور پر اینما تکونوا یدرککم الموت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں آ پکڑے گی. یدرککم الموت، موت تمہیں آ پکڑے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط محفوظ قلعوں میں بند ہی کیوں نہ. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ، اور اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے يَقُولُوا هَٰذِهِ، تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اے محمد یہ تمہاری طرف سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان. قل کل من عند اللہ، اے پیغمبر آپ کہیے کفار مکہ سے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. قل کل من عند اللہ، اچھائی بھی اگر کسی کو پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے، برائی پہنچے وہ بھی اللہ کی طرف سے. فما لهؤلاء القوم، ان لوگوں کو کیا ہو گیا، ہمارے کیا ہو گیا ان لوگوں کو، لا یکادون یفقهون حدیثا، کہ یہ بات کو بھی نہیں سمجھتے. ان کفار مکہ کے عقل پر کیا پردہ پڑا ہے، بات کی سمجھ میں نہیں آتی. اصل میں یہ آیت کریمہ اوپر کی آیت کریمہ سے تعلق رکھتی ہے. اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون یہ بیان کیا کہ جب تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مکے سے ہجرت نہیں کیے تھے مدینے کی طرف یا حبشہ کی طرف، تو اس وقت مسلمان کیا کہا کرتے تھے حضور سے کہ یہ مکے کے کافر ہمیں پریشان کر رہے ہیں، پیغمبر آپ ہمیں اجازت دیں تلوار اٹھا دیں، ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں. تو حضور فرماتے نہیں، ابھی جو ہے حکم آیا نہیں، ابھی جو ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چکی میں اچھی طرح پیسے اور مکھن کی طرح نکال دے کہ کون سچا مسلمان. اسی میں نہیں سکتا. تھوڑے دن کے بعد مدینے کی طرف ہجرت کر گئے مسلمان. اب وہاں پر جو ہے اوپر والی آیت نازل ہوئی، اور اوپر والی آیت میں اللہ نے جہاد کا حکم نازل کیا کہ دیکھو اب جو ہے تم مدینے میں رہتے ہوئے کفار مکہ سے لڑو. یہ جو کفار مکہ ان سے مقابلہ آرائی کرنا چاہتے اب جو ہے ان کا جواب. اب جب حضور ان سے کہتے تو کہتے لولا خلقنا الى اجل قریب، یہ مسلمان کہتے کہ تھوڑے دن اور ہمیں کیوں نہیں مہلت دے دی، ابھی ہم ذرا گھر بسا لیتے مدینے میں، تھوڑی جو ہے مال دولت جمع کر لیتے اور ذرا ہم جو ہے کچھ پوزیشن میں آ جاتے. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، جو تم دنیا میں جمع کرو گے یہ قلیل ہی ہے، چند روزہ کی زندگی ہے، کتنے ہی جمع کر لو اللہ کے نزدیک کم ہی کم ہے. تو جو حکم مل رہا وہ کرو. لیکن مسلمان جو پکے نہیں تھے، ابھی ایمان کا کمزور تھا، وہ لوگ یہ کہتے ہیں. پھر اللہ نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ دنیا بہت قلیل ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی،
आखिरत तो कहीं बेहतर है दुनिया से। यहाँ पर मुफस्सिर निज़ाम बहुत सारी बातें लिखते हैं, खुसूसन हज़रत मौलाना मुफ्ती शफी उस्मानी साहब का अकबरुल्लाह बरकत ने 5 बातें लिखी कि दुनिया कलील है और आखिरत बेहतर है, एक चीज। और इसी तरीके से दुनिया की इज्जत खत्म होगी, आखिरत की इज्जत कभी खत्म नहीं, दूसरी होगी। तीसरी चीज हजरत ने लिखी कि दुनिया में जो तुम्हें दौलत मिलेगी वो थोड़े दिन के लिए, और आखिरत की जो नियमतें हैं वो हमेशा की। और इसी तरीके से दुनिया की जिंदगी बहुत थोड़ी, आखिरत की जिंदगी हमेशा की जिंदगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाए, तुम जो करोगे एक धागे के बराबर भी अल्लाह ताला तुम्हारे किए हुए को ज़ाहिर करे। धागा फतीला कहते हैं असल में, वो जो खजूर की गुठली है, खजूर की गुठली को आप जब तोड़ेंगे तो उसके अंदर से धागा निकलता है पतला सा, इतना बराबर के अल्लाह ताला तुम्हारे किए हुए नेकियों को बेकार नहीं करे, बल्कि उससे बढ़कर अल्लाह ताला अता करे। तो ये बस तो उनको समझाया। अब उसके बाद अल्लाह ने ये फरमाया, वो कह रहे थे कि अभी थोड़े दिन हमें मोहलत दे दे, उसके बाद जिहाद का हुक्म नाज़िल फरमाते अल्लाह ताला। अब अल्लाह ताला फरमा रहे, तुम शायद ये कहना चाहते हो कि जिहाद पर अगर नहीं जाएंगे, घर में रहेंगे तो मौत नहीं जाएगी, तुम यही कहना चाह रहे हो। अल्लाह ताला पहले ही बता रहे, तुम अगर शिब महफूज और मजबूत किलों में क्यों ना बंद हो, अगर मौत आनी है तो वहां पर नहीं आएगी। इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि निकल पड़ो। अब यहाँ पर एक बात मैं समझा रहा हूँ, आप लोग तो बहुत अच्छे आदमी, कुछ लोग रोजे नहीं करते, इसलिए कि भाई रोजा रखेंगे तो कमजोरी आएगी, चलना फिरना नहीं हो सकता, बॉडी जो है इतनी पावरफुल नहीं है, लिहाजा रोजा रखो। ऐसे लोगों को इस आयत में सबक है, भाई तुम जो ये समझ कर रोजा नहीं रख रहे हो बॉडी में कमजोरी आ जाएगी, अगर अल्लाह ताला चाहे इसी हालत में तुम मजबूत हो, उसी हालत में तुम्हारी मौत, तो क्यों हीले बहाने अल्लाह के पास आता? तो यहाँ पर ऐसे लोगों को सबक दिया गया है कि देखो अल्लाह ने हुक्म नाज़िल किया रोजा रखने का, रमजान में रखो। भाई हुजूर से भी बेहतर किसी की बात हो सकती है। हुजूर ने फरमाया, जो इंसान रोजा रखने का आदी हो उसको इंशाअल्लाह सेहत मिलेगी। रोजा रखने से सेहत मिलती है, बीमारी नहीं आती है, क्योंकि अंदर के जो ऑर्गन्स है ये फिल्टर की तरह जो है, फिल्टर की तरह फिल्टर होते हैं। कब? जब रोजा रखता है इंसान। हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे हमारे क्लासेस होते हैं अंग्रेजी में, उसके अंदर बताया गया जैसा इंसान खाली पेट होगा ना, खाली पेट में जो गलत चर्बी है, फैट, ये चर्बी है, बैड फैट जो है वो भूख की वजह से वो गलत चर्बी जो है काटती है भूख को, और काट के मोशन के जरिए से निकाल देती है। कब? भूख। तो इंसान को कहा गया रोजा रखने से सेहत मिलती है। मिशकात शरीफ में बहुत इस पर बहस है कि रोजा रखने से क्या क्या फजीलत है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि रोजा रखने से सेहत मिलती है, और कसम खाकर कहते हैं कि तुम रोजा रख के देखो अगर तुम्हें सेहत ना मिले। तो ये लोग बड़े कम अकल है जो इस वक्त जो है बहाना बना रहे हैं। इस आयत करीमा में वाक़िया भी नक़ल किया है कि वो वाक़िया ये है कि एक औरत थी, उस औरत के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होते ही उसका मुलाजिम जो था उसको कहा कि आग लेकर आओ, आग लेकर आओ। आग लेने गया वो उसका मुलाजिम, सामने जो है एक शख्स मिला और उसने कहा, तुम्हारे मालिकन के यहाँ क्या पैदा हुआ? उसने कहा लड़की।
تو اس نے کہا کہ جیسے ہی لڑکی، تو اس آدمی نے جو ان کو نظر آیا سامنے، اس نے کہا یہ جو لڑکی ہے یہ 100 مردوں سے زنا ہے۔ جیسے ہی یہ بات اس ملازم نے سنی، فوراً اپنے مالکن کے پاس دوڑا اور جا کر جو ہے اس لڑکی کا پیٹ ہی پھاڑ ڈالا۔ جب پیٹ پھاڑ ڈالا، چاک کر دیا، اس کے بعد اس کو ڈر ہوا، بھائی میں تو مالکن کی بیٹی کو یہ کرتی ہوں، نقصان کرتی ہوں، فوراً بھاگ گیا، شہر سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی باہر نکلا، اس کی جو مالکن تھی اس نے اپنے بچی کو جو ہے ڈانٹ وغیرہ ڈال کے صحیح کر دیا، یہاں تک کہ جوان ہو گئی بچی۔ ایک زمانے کے بعد وہ ملازم اپنے شہر آتا ہے اس غرض سے کہ میں شادی کروں۔ اب جیسے ہی وہ آتا ہے کہ بڑھیا اس کو نظر آتا ہے، تو جیسے ہی بڑھیا اس کو نظر آتی ہے تو وہ شخص پوچھتا ہے کہ مجھے جو ہے کہ اس شہر میں بہترین اور خوبصورت لڑکی چاہیے جو اس سے زیادہ کوئی خوبصورت نہ ہو، بے مثال۔ وہ جو بڑھیا نظر آ رہی تھی اس نے کہا ٹھیک ہے، یہاں پر ایک لڑکی ہے، لہٰذا وہی لڑکی جس کا پیٹ چاہیے تھا کھڑا خوبصورت لڑکی، اس کے ساتھ اس کا نکاح ہونے کے بعد اب وہ لڑکی اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ تم کہاں کے ہو، تمہارا کیسا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اسی شہر کا ہوں، میں جو ہے کسی وجہ سے چلا گیا تھا اور پورا معاملہ ہوتا۔ اس نے کہا جب اس نے کہا کہ میں ایک لڑکی کا پیٹ چاک کیا تھا تو اس عورت نے جو اس کی بیوی ہے اس نے کہا کہ وہ لڑکی میں ہی ہوں۔ تو اب وہ شخص جو اس کا شوہر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ہی ہو تو پھر سنو، دو باتیں سنو۔ ایک بات یہ ہے کہ اگر تم وہی ہو تو تم 100 آدمیوں سے زنا کرو گے۔ وہ عورت قبول کر لیتی ہے کہ میں ہاں 100 کیا، مجھے تعداد بھی یاد نہیں ہے کتنے مردوں نے میرے ساتھ غلط ہے۔ یہ بات اس عورت نے اقرار کیا۔ اس کے بعد دوسری بات اس مرد نے یہ کہا کہ تم جو ہے ایک مکڑی کے ذریعے سے مرو گے۔ ایک مکڑی جو زیادہ دام دیتی ہے، مکڑی، اس کو مکڑی بولتے ہیں، اس کے ذریعے سے مرو گے۔ تو اب جو ہے یہ بات اس عورت نے سنی تو شوہر سے کہا کہ میرے لیے ایک محل کیا، اس کے شوہر نے محل تیار کیا، اس محل کے اندر دونوں سو آرام کرنے لگے، زندگی بسر کرنے لگے۔ یکایک اس عورت کو وہ مکھی نظر مکڑی نظر آتی ہے، تو فوراً وہ عورت اٹھتی ہے بستر سے اور اس مکڑی کو پیر سے مسل دیتی ہے، پیر سے مسل دیتی ہے۔ مسلنے کے بعد وہ مکڑی مر جاتی ہے، لیکن اس کے چھیننے کے اس کے پیر پر گرنے کی وجہ سے اس عورت کی موت ہو جاتی ہے۔ دیکھیے جس سے یہ عورت بچنا چاہ رہی تھی اسی کے منہ میں آ کر موت۔ دیکھیے بچ سکتا تھا کہاں تھی وہ عورت؟ بہترین محفوظ قلعے میں بند تھی، لیکن اللہ نے موت اسی قلعے کے اندر سے رکھی اور اسی کے ذریعے جس کے ذریعے سے اللہ نے اس کی موت رکھی تھی اسی کے ذریعے سے موت۔ تو معلوم یہ ہوا موت کا وقت مقرر ہے، انسان اس کے لیے پہلے سے جو آمادہ یعنی کرے کب موت آ جائے۔ یہ نہیں کہ ہماری صحت ہے تو آئندہ سال روزہ رکھیں گے، اب ہماری صحت ہے اب جو ہے نمازیں تھوڑی قضا کرنی ہے، بعد میں پڑھنے کو پڑے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے کہ ہم اپنی زندگی کو امپورٹنٹ بنائیں، کامیابی سے کامیابی پر اپنی زندگی کو بناتے ہی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو قرآن کریم کی آیات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ